اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور پورے دنیا کے مسلمانوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، پورے دنیا کے کلمہ گو مسلمانوں، ویسے تو ویڈیو پوری دنیا کے کلمہ گو مسلمان ہوں یا کافر مشرک ملحد ہوں سب کے لیے اچھی ہے، لیکن بالخصوص پوری دنیا کے مسلمانوں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور پورے دنیا کے، خاص کر کے پورے دنیا کے مسلمانوں، امت مسلمہ، مرد عورت، غور سے سنیے۔ آج کا ویڈیو کا ٹاپک بہت اہم ہے، اللہ کی رضا یا خوشنودی، اللہ کی رضا یا خوشنودی، ہیپینس آف اللہ۔ دیکھیے وہ ٹاپک جو تھا وہ آگے نکل گیا، ہیپینس آف اللہ۔ اب اس کو اور آسان بھاشا میں کر دیں۔ دیکھیے یہ دوسرا ٹاپک یہاں لگایا، دہنے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے نام کا لوگو ہے اور اوپر ہندی میں لکھا ہوا ہے، کیسے معلوم ہو کہ اللہ راضی یا خوش ہے؟ کیسے معلوم ہو کہ اللہ راضی ابلک خوش ہے؟ کیسے ہم ہر مرد عورت یہ سمجھ پائے کہ اس کا اللہ راضی ہے یا خوش ہے؟ پھر اس کے بعد نیچے اردو میں نے لکھ دیا پنک کلر میں، کیسے پتہ لگے، کیسے پتہ ہو کہ اللہ راضی ہے، خوش ہے۔ اب یہ ٹاپک بہت اہم ہے ہر مرد عورت کے لیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، یہاں تک کہ قربانی، حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کیسے پتہ لگے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہے اور میری جتنی نیکی کرتا ہوں وہ قبول کر رہا ہے؟ اس کا زبردست یہ سوال ہے۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے یہ تمہید میں بول رہا ہوں، اس میں شروع سے آخر تک آپ لوگ ویڈیو دیکھیے۔ اگر آپ اپنے دنیاوی زندگی کے بارے میں سنجیدہ ہیں اور دنیا اور آخرت میں دونوں جہان کی کامیابی چاہتے ہیں تو ویڈیو کو ہر کام سے فرصت نکال کے، قریب 25 منٹ کا ویڈیو بن رہا ہے، شروع سے آخر تک غور سے سنیے۔ ہر کام روک دیجئے، ہر کام روک کر، ہر چیز سے فارغ ہو کر اس کو شروع سے آخر تک جب آپ سنیں گے تب جا کے سمجھ میں آئے گا کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ اگر کامیابی چاہیے تو کیسے ہم اللہ کو اپنے راضی کر سکتے ہیں، یا کیسے یہ پتہ کر سکتے ہیں میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ ایسے میں اس میں 2 ویڈیو میں نے لگایا ہے۔ ایک تو اسی تمہید کے بعد ابھی ترنت ایک مولانا صاحب کی تقریر ہے، چھوٹی سی ہے کلپنگ، اس کو غور سے آپ حضرات سنیں۔ دیکھیے وہ کلپنگ آ گئی، پہلے سنیں، اس کے بعد میں نے اپنا لائیو ریکارڈنگ کی ہے، وہ بھی رکھا ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے رزق نہیں چھینتا، آب و دانہ بند نہیں کرتا، سورج کو حکم نہیں کرتا کہ اس کے آنگن میں روشنی نہیں پھیلانی، چاند کو نہیں روکتا کہ تیری کرنیں اس کے ویڑے میں نہیں پڑنی چاہیے، بلکہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ سجدوں کی توفیق چھن گئی تو پھر سمجھو اللہ ناراض ہے، اللہ راضی نہیں ہے۔ اور اگر سجدوں کی توفیق نصیب ہو جائے، کسی نے واصف علی واصف مرحوم سے پوچھا تھا کہ کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا تھا ایک نماز کے بعد دوسری عطا ہو جائے تو سمجھ لو پہلی قبول ہو گئی ہے۔ تو نمازوں کا نصیب ہونا یہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کی دلیل ہے، اور سجدوں کی توفیق کا چھن جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے۔ دیکھیے دولت تو کفار کو بھی ملتی ہے، اللہ دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی ہے، اسے بھی دیتا ہے جس سے نہیں راضی، لیکن سجدوں کی توفیق اسے ہی دیتا ہے جس پہ وہ راضی ہے۔ تو 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لیجئے، نماز قضا نہ ہونے پائے۔ قیامت کے دن بے نمازی اس صف میں کھڑا ہوگا جس صف میں نمرود کھڑا ہوگا، جس صف میں حامان کھڑا ہوگا، قارون کھڑا ہوگا، شداد کھڑا ہوگا۔ مجھے بتائیے ہم میں سے کوئی یہ گوارا کرتا ہے ہم اس صف میں کھڑے کر دیے جائیں جہاں دشمنان خدا کھڑے ہوں؟ آج کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، حشر کے دن حکم ہوگا کہ اللہ کے حضور سجدہ کرو، ہر کوئی سجدہ کرنا چاہے گا، جو نہیں پڑھتا وہ بھی کرنا چاہے گا، لیکن بے نمازی کی کمر اکڑ جائے گی، وہ آرزو رکھنے کے باوجود سجدہ نہیں کر پائے گا۔ قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ جہنم کو دھکیلے جا رہے ہوں گے،
उन्हें कुछ लोग पूछेंगे मा सलकाकुम फी सकर, तुम जहन्नम को क्यों जा रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? तो वो जवाब में क्या कहेंगे? लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। सबसे पहला हिसाब कयामत के दिन जो बंदे से लिया जाएगा वो नमाज का लिया जाएगा। पहला सवाल बंदे से ये होगा। अब मेरा लाइव रिकॉर्डिंग है, उसको सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों और पूरे दुनिया के मुसलमानों, मर्द औरत, भाई बहनों, बेटों और बेटियों, जैसे कि अभी आपने तमहीद में भी थोड़ी सी बात सुनी और वो मौलाना ने उनकी तकरीर भी आपने सुनी। टॉपिक बहुत अहम है, इसलिए मैं अब तफसील से थोड़ी सी बात करूँगा। अल्लाह के वास्ते आप हजरात अपने ज़िंदगी के वास्ते, अपने दुनिया की ज़िंदगी के वास्ते, अल्लाह के आखरत के वास्ते, यानी अपनी हमारी और आपकी आखरत की ज़िंदगी के वास्ते, इस दुनिया के ज़िंदगी के लिए और आखरत में खुशनूदी के लिए, आखरत में जन्नत में जाने के लिए मुझे आपको कम से कम 10, 15, 20 मिनट की अगर वीडियो बनेगी तो पूरी वीडियो तवज्जो से 1 बार, 2 बार, 10 बार सुनने की ज़रूरत है। इसमें हमारी गरज होनी चाहिए, आपकी गरज होनी चाहिए। अल्लाह की कोई गरज नहीं है। हम और आप अल्लाह के दीन के मोहताज हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अकेले खालिक है, ला इलाहा इल्लल्लाह अकेले खालिक हैं। और पूरी कायनात, 7 ज़मीन 7 आसमान, इनके बीच में जो कुछ दिखाई दे रहा है, वो भी जो नहीं दिखाई दे रहा है, वो सब के सब मखलूक हैं। ऐसे में ये बहुत बड़ा मसला और क्वेश्चन होता है हर आदमी का कि मैं कैसे समझ सकूं कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है। कैसे समझ में आए? मेरी नमाज, मेरी रोज़ा, मेरा कुर्बानी, मेरा हज, मेरा ज़कात, मेरा सारा जो भी छोटा मोटा हम दीन का नेक अमल करते हैं, कैसे पता लगे कि अल्लाह इसको कबूल कर रहे हैं और अल्लाह हमसे राज़ी हैं? ये बहुत बड़ा मसला है। इसका बेहतरीन जवाब यही है, मैंने किताबों में पढ़ा है, जो मुझे इल्म है, इसका बेहतरीन जवाब समझ लीजिए, 2 ले लीजिए। जवाब तो एक ही है, लेकिन एक और मिला देता हूँ आज के टॉपिक के हिसाब से। जवाब ये है, हर मर्द औरत पूरे दुनिया का जिसने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जिसने कलमा पढ़ लिया और शहादत दे दी अल्लाह के वहदहू ला शरीक होने की, और नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी और आखिरी नबी मानने की जब शहादत दे दी आपने, तो सवाल एक कैसा सवाल एक क्या है, कैसे ये हर मर्द औरत को पता लगे कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है? ये कैसे पता लगे अल्लाह मुझसे राज़ी है? कैसे पता लगे जो भी नेकी का काम हम करते हैं, रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सदका करते हैं, कुर्बानी करते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, कैसे पता लगे अल्लाह कबूल कर रहा है? बहुत टिपिकल सवाल है और जवाब बहुत आसान है। हर मर्द मुजाहिद, हर मर्द मुसलमान, हर कलमा गो मुसलमान मर्द औरत को अपने सीने पे हाथ रख के, अपने सीने की गहराई में, यानी दिल की गहराई में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम बॉटम ऑफ द हार्ट, दिल की गहराई से बॉटम ऑफ द हार्ट में झांक के हर मर्द और हर औरत आकिल बालिग जिसने कलमा पढ़ा है, वो हर मर्द औरत सोचे कि वाकई अल्लाह की दी हुई नियामतों पे अगर हम खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, तो अल्लाह मेरा खुश है। ये जवाब हुआ। फिर एक बार जवाब सुन लीजिए। अगर अल्लाह की दी हुई नियामतों से हम खुश हैं, हर कलमा गो मर्द औरत, हर कलमा पढ़ने वाला, अपने आप को मुसलमान कहने वाला, हर कलमा पढ़ने वाला, अपने आप को मुसलमान तसव्वुर करने वाला, हर मुसलमान मर्द औरत को जो आकिल बालिग हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, आकिल बालिग सलीम अकल रखने वाला जो कोई भी, हर मर्द औरत अपने दिल की गहराइयों में फ्रॉम बॉटम ऑफ द हार्ट
दिल की गहराइयों से सोचे कि अल्लाह ने जितनी मुझे नियामतें दी हैं, मैं अगर उसका शुक्र अदा करता हूँ ज़बान से भी और पूरे बॉडी के एजा से भी, ज़बान से भी और पूरे बॉडी के आजा से अगर मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, अल्लाह की दी हुई नियामतों पे मैं राज़ी हूँ। हर बंदा बंदी अगर ये दिल में सोच ले और अगर उसका दिल ये बोलता है कि अल्लाह की दी गई नियामतों से मैं बजाते खुद इंडिविजुअल राज़ी हूँ, तो उसका अल्लाह उससे राज़ी है। अब इसको एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझिए। अगर कोई आदमी छोटा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कौन काला है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई काला है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई गरीब है तो कोई मिडिल क्लास है, कोई बहुत अमीर है, अपर क्लास है। जितनी नियामतें अल्लाह ने दी हैं, अब देखें एग्जाम्पल लें, क्या अल्लाह की नियामत जो ऑक्सीजन हवा हम ले रहे हैं वो क्या कम है? जो पानी हम पीते हैं वो क्या कम है? ऑक्सीजन हवा फ्री में जो लेते हैं वो क्या कम है? सूरज की रोशनी जो हमें मिलती है वो क्या कम है? अल्लाह अनाज उगा के खेतों से खिलाते हैं वो क्या कम है? आम, अमरूद, मेवा, फल, सेब, अंगूर, ड्राई फ्रूट्स, ये सब जितनी खिलाते हैं अल्लाह ताला क्या कम है? अगर ये सब चीज़ें का हम शुक्र अदा करेंगे तब तो हम शाकिर बंदे हैं, शुक्रगुजार बंदे हैं, शाकिर बंदे हैं, शुक्रगुजार बंदे हैं। अगर अल्लाह की दी हुई नियामतों पे हम खुश हैं तो मेरा अल्लाह हमसे राज़ी है। ये जवाब हो गया। और अगर आप हजरात, हम और आप सब लोग अपने दिल की गहराइयों में झांक लें कि हर मर्द औरत की कोई कहे या मैं काला क्यों, मैं सांवला क्यों, मैं गरीब क्यों, मुझे अमीर क्यों नहीं, मुझे ये दौलत क्यों नहीं, मुझे वो गाड़ी क्यों नहीं, मुझे वो क्यों नहीं, हर जगह क्यों 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 का क्वेश्चन मार्क अगर आप लगाएंगे तो आप नाशुक्रे बंदे और बंदी हैं। हम नाशुक्रे बंदे और बंदी हैं। तो जब हम नाशुक्रे हैं तो अल्लाह हमसे राज़ी नहीं है। एक सवाल का जवाब यही हो गया कि क्या वाकई अल्लाह को कैसे हम टेस्ट करें, थर्मामीटर लगाएं, कैसे आला लगाएं, कौन सा थर्मामीटर लगा के ये चेक करें कि मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है। तो अल्लाह की दी हुई नियामतों पे हर बंदा बंदी अगर दिल की गहराइयों से खुश है, चाहे सुखी में रखे तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, दुखी रखे अल्लाह ताला तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, तंदुरुस्त है तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, बीमार है तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, मालदार है तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, गरीब है तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, फ़कीर है तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, और भूखे और फाका करके सोते हैं तब भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत और सहाबा की सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हर हाल में दिल की गहराइयों से हम और आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तब तो मेरा अल्लाह राज़ी है। अब दूसरा जो चीज़ मैंने बताया, आपने मौलाना साहब का जो सुना, मौलाना साहब का जो तकरीर सुना आप लोगों ने, उसमें उन्होंने बताया ये बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब नाराज़ होते हैं तो किसी से उसकी रोज़ी नहीं छीनते, उसके पानी नहीं छीनते, उसका खाना नहीं छीनते, उसके घर में रोशनी नहीं छीनते। नहीं, ये तो काफिर को भी देते हैं। अल्लाह ताला माल और दौलत, इज़्ज़त काफिर को भी देता है और ईमान वाले को भी देता है। अल्लाह ताला ऑक्सीजन हवा काफिर को भी देता है, ईमान वालों को भी देता है। हर चीज़ जो अल्लाह की आम नियामतें हैं सबको मिलती हैं, चाहे वो काफिर हो, मुशरिक हो, मुल्हिद हो, अल्लाह का दुश्मन हो, तब भी सांस लेगा, पानी पिएगा, दुनिया में जितनी ज़िंदगी दी गई जिएगा। चाहे अल्लाह का शुक्र अदा करे तब भी जिएगा, नौज़ बिल्लाह अल्लाह को गाली बक्के तब भी जिएगा। हाँ, अल्लाह ताला अगर छीनते हैं तो एक चीज़ छीन लेते हैं, छीनते हैं तो एक चीज़ छीन लेते हैं, वो अल्लाह के आगे झुकने की तौफीक, रुकू और सजदा करने की तौफीक। जिस दिन अल्लाह ने किसी मर्द और किसी औरत से अपने आगे झुकने की, रुकू और सजदे की तौफीक छीन ली, उस दिन समझ लीजिए अल्लाह आपसे हमसे नाराज़ है। अल्लाह जब किसी बंदा और बंदी से नाराज़ होते हैं
تو اس کا کچھ نہیں چھینتے ہیں، صرف اور صرف اس کو اپنے آگے رکوع اور سجدہ کرنے، نماز پڑھنے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ جب رکوع نہیں کرے گا، سجدہ نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا تو دعا بھی نہیں کرے گا، تو توفیق چھین لیتے ہیں رکوع و سجدہ کی۔ سمجھ لیجئے اللہ ناراض ہے۔ اور ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات کہ دنیا میں سب سے آسان کام اپنے رب کو منانا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا اینس صاحب پالن پوری کہا کرتے ہیں، دنیا میں سب سے آسان کام اپنے رب کو، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانا ہے، سب سے آسان کام۔ بیوی روٹھ جائے، بیٹا روٹھ جائے، بیوی روٹھ جائے، بیٹا روٹھ جائے، بھائی روٹھ جائے، شوہر روٹھ جائے، کوئی رشتہ دار روٹھ جائے، اس کو منانا مشکل ہے، کبھی کبھی ناممکن جیسا ہو جاتا ہے، منانا مشکل ہے، کبھی کبھی ناممکن جیسا ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا رب بہت ہی غفور الرحیم ہے، اس کو منانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ اللہ کو روٹھے ہوئے اللہ کو منانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ فوراً اٹھیے، اگر بدن ٹھیک سے پاک نہیں ہے تو غسل کیجئے، وضو کیجئے، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے 2 رکعت صلاۃ التوبہ، توبہ کی 2 رکعت نماز نفل، چاہے جو وقت ہو، نماز کا وقت ہو، جو زوال کو چھوڑ کر 2 رکعت نماز توبہ کی نیت سے آپ سجدہ کر لیجئے، آنکھوں سے آنسو گرا کے توبہ کر لیجئے۔ کتنا بھی بڑے گنہگار اگر آپ ہوں گے، انشاءاللہ اگر سچا توبہ ہے تو فوراً اللہ رب العزت انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانا سب سے آسان کام۔ اور افسوس، صد افسوس، آج کے زمانے میں ہر غیر مسلم، نان مسلم، غیر مسلم، کافر اور مشرکوں کی بات ہی چھوڑیے، جو اپنے آپ کا دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، جن کا نام عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، محمود خان، محمد مصطفیٰ بھی نام رکھ لے تو کیا ہو گیا؟ نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، خاندان مسلمان میں پیدا ہو جانے سے کچھ نہیں ہوگا، نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ اگر نبی کے خاندان میں پیدا ہو جائیں اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا، کسی کا واسطہ کام نہیں آئے گا۔ اکیلا لا الہ الا اللہ، اللہ کو منانا پڑے گا۔ کیسے منانا پڑے گا؟ جیسے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے، کہہ کے، دکھلا کے، سکھلا کے، بتلا کے گئے ہیں۔ اور ہمارے مولانا صاحب نے آگے جو تقریر میں نے لگائی تھی اس میں اٹیچ کرنے کے لیے، زبردست، اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ صرف ایک بات میں اس میں جوڑوں گا، انہوں نے کہا کل قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھ تاچھ ہوگی نماز کے لیے، تو تھوڑا سا کریکشن اس میں ہے، ایمان کے بعد نماز کا معاملہ ہے۔ پہلے ایمان ہے، دوسرے نمبر پہ سب سے اعمال میں سے سب سے زیادہ پوچھ تاچھ، سب سے پہلی پوچھ تاچھ ہوگی نماز کے متعلق۔ لہٰذا پہلے ایمان، دوسرے نمبر میں نماز۔ نماز کی پوچھ تاچھ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہی ہوگی، ایمان ہے تبھی آپ سے پوچھ تاچھ ہوگی، ورنہ تو وہاں کے معاملے میں اب لمبی ہو جائے گی ویڈیو۔ قیامت میں 3 اسٹیج ہوں گے، 3 جیسے دنیا میں 3 کورٹ ہے، لوور کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ویسے پہلے جو لوور کورٹ ہے آسمان پہ اللہ کی جو لوور کورٹ ہے، جسے لوور کورٹ کہہ لیں، اسے کہتے ہیں ایمان اور کفر کی کورٹ، یعنی عدالت۔ ایمان اور کفر کی عدالت میں ہی چھٹ جائیں گے سب، ایمان ہی نہیں بچے گا، سب گئے جہنم میں۔ صرف ان لوگوں کو کھڑا رہنا ہوگا جن کے پاس تھوڑا بہت ایمان بچا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کورٹ آئے گی، ہائی کورٹ، جس کو کہتے ہیں حقوق اللہ کی کورٹ، اللہ کا حق پوچھا جائے گا۔ اور اس کے بعد تیسرا آئے گا سپریم کورٹ، جسے حقوق العباد کی کورٹ کہتے ہیں، بندوں کے حق والی کورٹ۔ یہ شارٹ کٹ کہہ رہا ہوں کہ کتنی چھوٹی سی ویڈیو میں سب کچھ نہیں کھینچا جا سکتا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ڈیٹیل میں دیکھنا ہو تو ہمارے چینل @اپنا بھارت، لاسٹ میں 8 @ انگریزی میں رہے گا، کوئی گیپ نہیں، انگریزی میں رہے گا، کوئی گیپ نہیں، کیپٹل لیٹر میں @اپنا بھارت 8، اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیوز بہت لگے ہیں، اس کو سن لیجئے، اور ڈیلی ہندوستانی انڈین ٹائم کے مطابق رات کو 9 بجے ہم لوگ اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، لائیو، اس میں لائیو دین کا تعلیم ہوتی ہے، اللہ رسول کے قرآن کی، حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، یقین ایمان کی بات ہوتی ہے، دنیا اور آخرت کی بات ہوتی ہے۔ اس میں اگر جڑیں گے تو مجھے بھی، آپ حضرات کو بہت نفع ہوگا، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی اور کامیابیاں ملیں گی انشاءاللہ۔ لہٰذا
بات اب مکمل ہو گئی، پھر بعد میں پیچھے بھی میں تھوڑی سی دعا وغیرہ کرتا ہوں، میرا اسٹائل ہے وہ۔ ایسے میں آپ حضرات سے یہی دعا ہے، ہر عقل مند مسلمان مرد عورت جس نے کلمہ پڑھا ہے اپنے نبی کا، اپنے اللہ کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو چاہیے کہ 24 گھنٹے میں کم سے کم 2 گھنٹہ تو دین کے تبلیغ کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹہ ڈیلی پر ڈے ٹائم نکالے۔ جیسے وہ کھانا کھاتا ہے دن میں 4 ٹائم، سونا ضروری سمجھتا ہے، کھانا ضروری سمجھتا ہے، بیوی بچہ پالنا ضروری سمجھتا ہے، روزی کمانا ضروری سمجھتا ہے، ویسے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے دین کا علم سیکھے، عمل کرے، تب وہ شاعر کی طرح کا شاعر جو کہا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی آپ کو بھی کہیں سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ آگے پیچھے میں تھوڑا اور دعائیں کروں گا، آپ حضرات شروع سے آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہوا کہ آگے تمہید میں تھوڑی سی بات ہو گئی، اس کے بعد وہ مولانا صاحب کی تقریر قریب 2 منٹ کی ہی ہے، میں نے لگا دیا ایک دلالت اور ایک مضبوطی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد میں نے اپنے دل کی کڑھن، جو بھی اللہ نے مجھے دنیاوی اور دینی علم دیا ہے، آپ حضرات مجھے جانتے ہیں، لوگ مجھے ڈاکٹر محمود احمد خان کہتے ہیں، لہٰذا جو بھی مجھے اللہ نے دنیاوی اور دینی تعلیم دی ہے، میں نے اپنے دل کی کڑھن کی بات رکھ دی۔ اب پیچھے میری اسٹائل ہے، ہر ویڈیو میں پیچھے بھی تھوڑی سی بات کرتا ہوں اور لاسٹ میں دعا کرتا ہوں، لہٰذا اب تھوڑی سی بات اور کرنی ہے۔ بات یہ کرنی ہے کہ پورے اسلام مذہب کا لب و لباب صرف ایمان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر زمانے میں کلمے کا پہلا جز، پہلا پارٹ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہمیشہ یہی تھا، لیکن نبیوں کے اعتبار سے کلمے کا دوسرا جز بدلتا رہا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کے زمانے کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ اسماعیل جبی اللہ، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور سب سے آخر میں سب سے اعلیٰ اور برتر نبی ہمارے اور آپ کے آقا، سارے نبیوں کے امام الانبیاء آئے۔ آج کا کلمہ ہمارے نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے ایک دوست ہیں، چھوٹے بھائی بن گئے ہیں، پاکستان کے ہیں، چھوٹے بھائی بن گئے ہیں، یاسر عباس صاحب، ابھی کل یہ اپنے وطن پاکستان حج کر کے لوٹے ہیں۔ اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے لیے خوب دعائیں کیا ہے انہوں نے حرم میں۔ دیکھیے اسلام اسی کو کہتے ہیں۔ یہ بائیں ہاتھ پہ ہمارے چھوٹے بھائی یاسر عباس صاحب ہیں، اور دہنے ہاتھ پہ کوئی افریقہ کے یا نیگرو افریقہ یا حبشہ کے ہوں گے، تھوڑا کالے آدمی ہیں، لیکن دیکھیے ایمان کا جب کلمہ دونوں کے سینوں میں ہے تو دونوں احرام کی حالت میں دیکھو کیسے قریب آ کے فوٹو کھنچا رہے ہیں۔ دہنے ہاتھ پہ وہ کوئی حبشی آدمی دکھائی دے رہے ہیں، میں نہیں جانتا ان کو، بائیں ہاتھ پہ ہمارے یاسر عباس صاحب ہیں۔ لہٰذا ایسے میں آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے میرے بھائی میرے دوست، کلمہ ایمان کا تو اتنا چھوٹا سا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس پہ عمل اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے، ہمارے نبی نے خود حدیث کہا ہے جس کا مفہوم ہے الدین من اسرون، دین بہت آسان ہے، لیکن کس کے لیے آسان ہے؟ ماننے والے کے لیے آسان ہے۔ اللہ کو جانتے تو بہت لوگ ہیں، مانتے کتنے لوگ ہیں یہ مسئلہ ہے۔ اللہ کو جاننے والے تو کروڑوں میں ہیں، لیکن ماننے والے کون ہیں؟ ماننے کا بات ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے جبا سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایسے میں قبر کے 3 سوال، آخرت کے 5 سوال، یہ 8 سوال کا جواب ہم لوگوں کو بہت جلدی ریڈی کرنا ہوگا۔ وہی بات ہے کہ
آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں، اور 100 برس کا سامان کچھ طرح سے ہے، جلدی ہے، ابھی اس وقت میں ویڈیو ختم کر رہا ہوں۔ ایسے میں آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں، اور سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو کہیں سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔